کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہر شخص نے پرکھا ہے، ایسے سارے امتحان ہم پہ فرض ہو چکے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کسی کو دیا ہوا ایک آنسو زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ نہایت احتیاط کریں، کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے آج سے ہمارا تعلق ختم۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ سوکھے درخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس انسانیت کا درد نہ رہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ کی تقسیم بڑی زبردست ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کرنا اس کی حکمت ہے، لہٰذا اس کی تقسیم پر ناراضگی کے بجائے خوش ہونا اصل کامیابی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی ہی اندھے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ
مختصر ہی رکھے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ سے یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ توبہ زبان سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسی توقعات کی امید رکھتے ہیں۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والے تمہاری نسلیں اس راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہر شخص نے پرکھا ہے ایسے سارے امتحان ہم پہ فرض ہو جیسے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔
اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ محبت کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ محبت وہ ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، دنیا کے غم سے آزاد کرتی ہے۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت بیان کرنے کو، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے، سمیٹ لے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا ہے، ہم اپنا دل خود توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ میں زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں عید کے کپڑے لینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اب میں نے اپنی زندگی کو ایک ایسی جگہ لے جا کے چھوڑ دیا ہے جہاں اپنوں کو کیا میں نے خود کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ امید نہ کر اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کی، برے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی پہل کرنی پڑے، اسے خدا حافظ کہہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی کوشش کر لو۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ الحمدللہ نہ کسی کی تلاش ہے نہ کسی کی آس ہے، وہ جو سب سے خاص ہے الحمدللہ میرے پاس ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ میں ان کو اجازت دیتی ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر
سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی رویا جس نے اسے ایمانداری سے نبھایا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔